عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3578، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن انبسہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب تعالی اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری نصف حصے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اگر تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو رات کے اس حصے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم بھی اس ذکر میں شامل ہو کر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی تہجد پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3579، یہ حدیث صحیح ہے۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعد بن عبادہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی، پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3581، یہ حدیث صحیح ہے۔